عراق جائیں، ایک بہت بڑے عالم دین سید کاشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، بہت بڑے عالم دین، مدرس حوزہ بھی تھے، مبلغ بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے پاس ایک خوبی تھی معاف کرنے کی، تبھی ان کا کردار اتنا بلند۔ ایران آتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے کہ مولانا کب ہمارے گھر آئیں گے، تجار انتظار کرتے تھے کہ ایک قدم ہماری دکان پہ رکھیں، اللہ ان کے قدموں سے ہمیں برکت عطا کرے گا۔ ایک تو معاف کرنے کی عادت، دوسری ان کے اندر صفات تھی انفاق کی، بخش۔ ایک معافی ہوتی ہے گناہ کی، ایک معافی ہوتی ہے اپنے مال کی، کسی کو بخشنا۔ تہران گئے، تہران کی تاجروں کی بازار میں، یہ تاجر بولے مولانا میری دکان میں، وہ تاجر بولے مولانا میری دکان میں۔ اب مولانا پریشان کہ میں جاؤں تو کس کی دکان میں جاؤں۔ اسی وقت آقا کاشف الغطاء نے اپنی ابا کو تہران کے تجار کی بازار کے بیچ میں زمین پہ بچھا دیا اور کہا جو چاہتا ہے میں اس کی دکان میں آؤں، وہ فقراء کے لیے اس میں پیسے رکھے، جو جتنے پیسے دے گا اس کی دکان میں جاؤں گا۔ اب ایک تاجر نے کہا مولانا میں 20,000 دیتا ہوں میری دکان میں، دوسرے نے ضد میں آ کر کہا میں 40 دیتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 60 دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اتنا پیسہ آقا کاشف الغطاء نے جمع کیا کہ شاید کوئی مولوی جمع کر پاتا۔ کہا پھر سب کی دکانوں میں گئے، پھر اعلان کیا کہ تہران کے فقیر آ جائیں، یہ پیسہ میں ان فقیروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ کس طرح میں نے معاشرے میں کردار حسین ابن علی ادا کرنا ہے۔ تہران سے اصفہان گئے، سہم سادات ان کے پاس بہت جمع ہوا، سہم امام یہ بانٹ چکے۔ اصفہان کی مسجد میں جا کر انہوں نے اعلان کیا جتنے بھی غریب سید آ جائیں میں سہم سادات دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جتنے غربا تھے، سادات کے بچے جوان، وہ آ گئے، بیوگان، انہوں نے سب میں تقسیم کیا۔ وقت نماز قریب تھا، مصلی عبادت پر بیٹھنا چاہتے تھے، آخر میں اچانک ایک اور فقیر سید آیا۔ اس نے کہا شیخ مجھے میرا حصہ دو، میرے جد کا حصہ دو۔ آقا کاشف نے کہا تم نے دیر کر دی، جتنے پیسے تھے سارے ختم ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تم مولوی بڑے چور ہو، توہین کرنا شروع کر دی، پیسے اتنے پڑے ہوئے مجھے نہیں دے رہے، سب کو دیے، مجھے کبھی ہے ہی نہیں، ہم نے اعلان کیا تھا اس ٹائم پہ آنا پیسے دیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہتاک ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں۔ آقا نے کہا نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے، سب بانٹ دیا۔ اس نے کہا نہیں تیرے پاس ہیں تو مجھے دینا نہیں چاہتا، اور اس نے بے احترامی کرتے ہوئے آقا کاشف الغطاء کے چہرے پر تھوک دیا۔ محاسن ان کے بڑے تھے، جب چہرے پہ لعاب دہن پھیرا، ان کے مرید بیٹھے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، سب نے کہا اس کو مارتے ہیں۔ کہ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، میرے چہرے پہ تھوکا ہے، تیرا کچھ نہ جائے۔ ابا کے دامن سے چہرے کو صاف کیا۔ اس سید کو تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، جو ہو سکا تیرے لیے کرتا ہوں۔ اسی وقت اپنی ابا کو مسجد کی زمین پہ بچھایا، کہ جس کی نگاہ میں میری داڑھی کی عزت ہے سید کے لیے تھوڑے پیسے رکھ لے۔ کہ مسجد میں جتنے نمازی تھے انہوں نے ابا کے دامن میں پیسے رکھنا شروع کیے۔ آقا کاشف الغطاء نے سارے پیسے جمع کیے اور اس سید کے سامنے رکھے۔ کہ سید غلطی میری ہے، تیری نہیں، تو نے غصہ کیا میری غلطی ہے، اگر یہی ابا میں پہلے بچھاتا تو مجھ پہ غصہ نہ کرتا۔ اگر تیری غلطی ہے کاشف نے تجھے معاف کیا، اگر میری غلطی ہے علی کے صدقے میں تو مجھے معاف کر دے۔ ہاں، یہ وہ علماء حق جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔